یہ ٹاپک بہت لمبا ہے، اس کو تو ختم ہو نہیں سکتا، یہ چلتا رہے گا، آگے بھی کئی ایپیسوڈز ہم اس پہ کریں گے، لیکن فی الحال یہ جو 4 ایپیسوڈ تھی اس کے میں اب کنکلوژن کی طرف بات کو لاتا ہوں۔ ایک واقعہ ہوا مکران ڈویژن میں، اور ایک 4 سالہ کچھ کم عمر ایک بچی ہے، برمش جسے کہتے ہیں، برمش، اس کو وہ زخمی ہوئی اس واقعے میں۔ ہوا یہ کہ کچھ ڈاکو ان کے گھر داخل ہوئے، اور ان کے گھر داخل ہونے کے بعد انہوں نے وہ سارا جو معاملہ ہے وہ کیا، اور چوری کی واردات تھی، اور اس میں بہرحال بچی زخمی ہوئی جو انتہائی غیر انسانی فعل ہے۔ اس معاملے پہ پھر میں نے دیکھا کہ سردار اختر مینگل صاحب کا ایک اسمبلی میں پھر ایک تقریر ہے، بڑی جاندار تقریر ہے۔ تقریر کا کچھ کنٹینٹ ہے وہ آپ سن لیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ کیا جا رہا ہے اب ہم اس پر، اگر مجھے صرف یہ بتایا جائے کہ ان کو میں را کا ایجنٹ کہوں یا ان کو میں موساد کا ایجنٹ کہوں، جن کو لائسنس ٹو کل دیا گیا ہے کہ ہر شہری ابڈکشن، ڈرگ اسمگلنگ، لوگوں کو اغوا کرنا، علاقے کے لوگوں سے جو کاروباری لوگ ہیں ان سے بتہ لینا، ان کے جیبوں میں باقاعدہ کارڈ دیے گئے ہیں کہ جس چیک پوسٹ سے بغیر پوچھے، اگر میں اور آپ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ بھی اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر کسی چیک پوسٹ سے گزریں تو ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے، اپنا آئی ڈی دکھانا پڑتا ہے، لیکن ان کے پاس ان کو کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ چاہے روڈوں پہ گزریں، چاہے کسی کے گھروں میں جائیں یا کسی کا قتل عام کریں، ان کو باقاعدہ اسٹیٹ کی طرف سے لائسنس دیے گئے ہیں۔ تو میری گزارش ہوگی کہ ان لائسنسوں کو کب کینسل، بڑی مہربانی آپ کی۔ بہت شکریہ جی۔ جی جناب۔ جی تو ناظرین، آپ نے یہ سنا اختر مینگل صاحب کی تقریر، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹولہ ہے جس کو لائسنس ٹو کل دیا گیا، تو غلط بات ہے۔ کسی ٹولے کو آپ کسی کو بھی مارنے کا، چوری کا، ڈاکے کا کبھی بھی لائسنس نہیں دینا چاہیے، کسی صورت نہیں دینا چاہیے۔ لیکن یہ ٹولہ ہے کون؟ بیسیکلی یہ پوائنٹ آپ کے سامنے میں چاہوں گا کہ اٹھایا جائے اور آپ کو اس کی پوری کہانی سمجھائی جائے کہ بیسیکلی یہ ہیں کون لوگ۔ تو یہ بیسیکلی ایک ٹولہ ہے مکران میں جو یہ ساری واردات کر رہا ہے۔ اس کا جو سربراہ ہے، اوورال جو پورے معاملے کا سربراہ، وہ ہیں عنایت نامی شخص، تصویر سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، عنایت۔ ان کا جو نمبر 2 ہے وہ ہے بجار۔ بجار کی قیادت میں یہ گروپ جو ہے وہ ایکٹیو ہے مکران میں، اور اس پورے بیلٹ میں اس طرح کی کاروائیاں کر رہا ہے۔ اور بجار کی ٹیم کا ایک ممبر ہے جس کا نام ہے سمیر سبزل، اور اختر مینگل صاحب جو تصویر دکھا رہے ہیں اس میں بجار خود بھی کھڑا ہے، اس میں جو ان کا باقی گینگ کے لوگ ہیں وہ سارے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو آپ کو میری سکرین پہ ان سرکل کی ہوئی ایک تصویر دکھائی دے رہی ہے، یہ عنایت کی تصویر ہے، اور عنایت اختر مینگل صاحب کے ساتھ دکھ رہے ہیں۔ تو اٹ مینس کہ عنایت، بجار اور سبزل یہ ایک ہی لنک ہے، سمیر سبزل۔ تو اختر مینگل صاحب سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ تقریر قومی اسمبلی میں کرنے کے بجائے آپ عنایت کو بلا لیں اپنے پاس، اور اس سے پوچھیں کہ یہ کیا کر رہے ہو، اور کیوں لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہو، کیوں غریب لوگوں کو مار رہے ہو۔ یہ بیسیکلی سردار صاحب اس کا طریقہ کار ہے، آپ ایک غلط ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں۔ قومی اسمبلی میں اس معاملے سے ضرور ہمارے ملک کا معاملہ ہے، سب حساس ہیں، سب کو اس پہ فکر ہے، سب کو پریشانی ہے، لیکن یہ گروپ کیونکہ عنایت، بجار، سمیر سبزل، یہ کون لوگ ہیں یہ تو آپ سب سے زیادہ اچھا جانتے ہیں، تو یہ کسی اور سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے اوپر کائنڈلی آپ دیکھیں، میں نے تصویریں چلا دی ہیں، آپ کے ساتھ عنایت کی تصویر ہے، اور آپ کا اس کے ساتھ رابطہ ہے، اور آپ کو سارا پتہ ہے معاملے کا، تو ان چیزوں کے اوپر آپ کریں۔ سیکنڈلی آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا سردار صاحب اور باقی اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگ کہ اب اس برہمش کے واقعے کے لے کے پورے بلوچستان میں ریلیاں ہو رہی ہیں، بالکل ہونی چاہیے، ایک بچی کے ساتھ کیوں ظلم ہوا ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو میں نے آپ کو عمرانی صاحب کی بچی کی بات کی، وہ بھی اتنی معصوم سی بچی ہے جس کے والد کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا، اس کی ماں کو شہید کر دیا گیا، اس کے بھائیوں کو مار دیا گیا۔ آپ نے اس کے لیے کبھی ریلی نکالی؟ آپ نے کبھی شہید سراج رئیسانی کے اور اس کے ساتھ مرنے والے 150 جو شہید ہوئے لوگ ایک بم بلاسٹ میں، اس پہ کبھی ریلی نکالی؟ کبھی نہیں نکالی۔ آپ نے اسی طریقے سے پچھلے عرصے میں ڈیرہ بگٹی میں جو ایک مائنز پھٹی تھی دہشت گردوں کی طرف سے، اس میں معصوم بچے مارے گئے، ان کی حمایت میں آواز اٹھائی؟ نہیں اٹھائی۔ سردار صاحب پوائنٹ صرف اتنا سا ہے کہ آپ اپنے جو دورہ معیار ہے اس کو ترک کریں، 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ آ جائیں، سامنے آ جائیں،
یا تو لشکر بلوچستان والا راستہ اپنا لیں یا آپ پراپر جو آج اب ماشاءاللہ آپ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، آپ ڈلے سے بات کرتے ہیں، پولیٹیکل لیڈر ہیں، آپ کے فین ہیں لوگ، آپ پھر یا تو سیاست میں آ جائیں پورے کے پورے، اور دہشت گردی والا جو چیپٹر ہے اس کے حمایت میں یا کوئی ایسا کام جس سے ان کو فائدہ ہو سکے اس کو اگنور کریں، یا پھر آپ ان کی پوری طرح حمایت کریں تاکہ لوگ کنفیوز نہ ہوں۔ قومی اسمبلی میں ہر آئے دن ابھی بات چل رہی ہے کہ اختر مینگل صاحب شاید حکومت سے الگ ہو جائیں گے، وہ کبھی